مرکز حرمین الاسلامی میں آپ کا میزبان سید علی حسنین. پروگرام کا نام فتاوی آن لائن. ہماری مہمان شخصیت مولانا محمد اسحاق صاحب جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد جیلانی پورہ گلی نمبر 1 رحمان جولر والی گلی کے. یہ پروگرام رمضان المبارک کی ایک خصوصی پیشکش ہے. یہ پروگرام رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن آپ شہر کے مختلف کیبل نیٹ ورکس پر دیکھ سکتے ہیں شام کے وقت 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک. اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ مولانا محمد اسحاق صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر 0811 777 0800 11777 ہے. اس پر کال کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں. اس پر ٹیلی فون کر کے آپ اپنا سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ تحریری شکل میں اپنا سوال یہاں ہم تک پہنچا دیں گے مرکز حرمین الاسلامی گلبہار کالونی نزد موتی مسجد ستیانہ روڈ، تب بھی آپ کا سوال جو ہے ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کی سی ڈی ریکارڈنگ جو ہے وہ اگلے دن آپ شہر کے مختلف کیبل نیٹ ورکس پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان پروگرامز کی تمام سی ڈیز جو ہیں وہ ترتیب کے حساب سے 1 رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک آپ کے لیے اویلیبل ہوں گی شیف کمپیوٹرز پر. شیف کمپیوٹرز ریک سٹی مارکیٹ ستیانہ روڈ فیصل آباد. یہ دکان جو ہے ستیانہ روڈ پر ایک دکان ہے احمد میڈیکل سٹور، اس کی پچھلی گلی میں ہے. وہاں سے آپ یہ پروگرام کی سی ڈیز انتہائی کم قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں. اب تک ہمارے کچھ پروگرام آپ تک پہنچے ہیں. آپ کی رائے اور آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار ہے. رابطے کا نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں اور تحریری طور پر اگر آپ سوال بھیجنا چاہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ کوشش شامل رہی ہے میاں طاہر صاحب کی، یاسین صاحب کی، ارشد شامی صاحب کی، زاہد صاحب کی، پاسبان ملت اسلامیہ کی اور مرکز حرمین الاسلامی کی. آج کے پروگرام کا آغاز مولانا ایک تحریری سوال سے کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. فرمائیں. مولانا یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ملک عبدالرشید صاحب نے محمد آباد سے. اس سے پہلے ایک ٹیلی فون کال ہے ہمارے ساتھ. پہلے ہم ٹیلی فون کال لیں گے، اس کے بعد ملک صاحب کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. جی پلیز پوچھیے. تسبیح نماز ہے جو یہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنی چاہیے یا 2 کر کے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی مولانا. صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات ہیں. اگر 2 کر کے پڑھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. 2 پڑھ لیں، سلام کہہ دیں، پھر بے شک ذرا پھر توڑ لیں. اور اگر اکٹھی بھی 4 پڑھ لیں تو جائز ہے، گناہ نہیں. بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں. تو مولانا صاحب یہ اکیلے میں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی اکیلے چاہیے. یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے یہ رواج ہوتا جا رہا نا کہ لوگ امامت کرتے ہیں، اس کی مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی. یہ نہیں میری بہن تھی. یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ امام نے کسی نے لکھا. یہ نفل نماز ہر ایک کو چاہیے کہ الگ الگ پڑھے. اچھا، تو یہ مطلب ہفتے میں 1 دفعہ یا کیسے اس کو پڑھنا چاہیے؟ نہیں، اگر روز کوئی پڑھے تو بہت اچھا ہے. روزانہ پڑھ سکے تو بڑی ہمت کی بات ہے. ورنہ 1 دن ہفتے میں، مہینے میں، سال میں. ورنہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میں 1 بار تو پڑھنے کی ضرور کوشش کرو نا. 2 رکعتیں کر کے پڑھنا بہتر ہے. اور گنتی کے لیے آپ بے شک انگلیوں پر شمار کرتی جائیں، جائز ہے. نماز پڑھتے ہوئے نا انگلیوں کی گانٹھوں پر گنتی جائیں. 15 مرتبہ کھڑے کھڑے پڑھنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہی پڑھنا. ولا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھنا. اور یہ باقی جتنی جگہ نا رکوع میں، سجدے سے، رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں درمیان، پھر ساری جگہوں پر 10 مرتبہ. مگر یہ خیال رکھنا کہ 2 سجدے کر کے اٹھنا نہیں، کیونکہ یہ 65 مرتبہ ہوا نا. پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کر پھر اٹھنا. کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کھڑے کھڑے پہلے ثنا کے بعد 15 پڑھتے ہیں، پھر سورت کے بعد 10 پڑھتے. وہ نہیں ٹھیک. پہلے جہاں جو کچھ پڑھا جاتا ہے نا، ثنا، فاتحہ، سورت، وہ ختم کرنا. اس کے بعد 15 مرتبہ رکوع میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم. جہاں جہاں جانا جو پہلے کام ہے نا نماز کے وہ ادا کرنے ہیں. اس کے بعد پھر یہ پڑھنا.
اور ہر رکعت میں یہ 75 بار ہوگا، 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور یہاں ہی میری بہن میں یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی بوڑھی عورتیں نا، یہ بوڑھے آدمی یا بیمار، تو وہ یہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، بعد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیں، بالکل اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ اگر وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، لمبا نہیں سجدہ کر سکتے، تو یہ کر لیں۔ یہ میں نے آپ تک بات پہنچا دی ہے، دوسری بہنوں تک پہنچائیں۔ بعد میں بے شک بوڑھی عورتیں یا بیمار جو ہے نا لوگ، بیٹھ کر 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ آسانی کی صورت بھی لوگوں کو علم میں آنی چاہیے۔ مولانا صاحب، یہ جو میاں بیوی جماعت کروا سکتے ہیں دونوں، تو یہ سنتے ہیں کیا اکٹھے برابر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، جماعت کرنی چاہیے۔ خاوند اور بیوی بھی اگر دونوں پڑھ رہے ہیں نماز تو ان کو چاہیے کہ جماعت کریں، 27 گنا اجر ہوگا۔ مگر کھڑے اس طرح ہی ہونا کہ مرد آگے ہوگا اور تنہا پیچھے ہوگی، برابر نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اگر کوئی بچہ وغیرہ ہو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، عورت پیچھے کھڑی ہو۔ نہیں مولانا صاحب، اگر سنتے ہیں برابر پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں، سنتے وغیرہ سب پڑھی جا سکتی۔ اچھا، اگر وہ ایک نماز نہیں اکٹھے پڑھ رہا ہے، جماعت نہیں ہو رہی، جی، بے شک برابر ایک ہی مسلح پر کھڑے ہو کر پڑھ لیں دونوں، اس میں کوئی عرض نہیں۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، یہ سوال ہے ملک عبدالرشید صاحب کا محمد آباد سے کہ صبح کی اذان میں صلاتو خیر من النوم کے جو کلمات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا جناب رسالت مآب کے زمانے میں یہ کلمات ادا کیے جاتے تھے، اور اگر صحابہ کے دور میں آئے ہیں تو یہ اس کی ذرا تفصیل بیان کر دیں۔ عبدالرشید صاحب نے جو بات پوچھی ہے نا کہ فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے 2 مرتبہ، یہ رسول کریم علیہ السلام کے دور سے ہی آ رہا ہے یا بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شروع کیا؟ تو اس بارے میں یہ ٹھیک بات ہے کہ جو حدیثیں ہیں نا قوی، بہت پختہ اور پکی، ان میں حضور کے زمانہ میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ضعیف روایتیں جن کو ملا کر علماء نے نتیجہ نکالا کہ ہے تو ضعیف، راوی ان کی کمزوری، مگر چونکہ بہت ساری ہیں اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کچھ نہ کوئی یہ بات ہے۔ جو کہتے ہیں نا حضور کے زمانہ سے آئی ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ کمزور روایتیں مل کر ان میں کچھ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو یہ بات قوی ہے نا وہ یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے رہ گئے تھے، مؤذن انہیں بلانے گیا، اس نے ادب سے کہا الصلاۃ خیر من النوم یا امیر المومنین، حضور اٹھیے، نماز سے نیند سے نماز بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جلا فی تاذین الفجر، یہ کلمہ بہت اچھا ہے فجر کی اذان میں رہا۔ اس لیے اہل سنت میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ ان کے پیروں نے ان کی بات مانی نہیں، جب وہ مصر میں چلے گئے نا تو ان کی تحقیق پھر یہی ہوئی کہ یہ حضور سے ثابت نہیں، حضرت عمر رضی اللہ سے ہے، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ مگر شافعی لوگ جڑے انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلا قول جو نا آپ کا جو بغداد میں کہتے تھے وہی لیں گے، یہ بات ہم نہیں مانیں گے جو آپ آخری عمر میں کہہ رہے ہیں، وہ بات نہیں آئے، وہ بھی دوسروں کی طرح کہتے ہیں۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن رشد لکھتے ہیں بدایت المجتہد، انہوں نے آپ چھوڑ دیا کہ جب میری تحقیق میں یہ حضور کی سنت نہیں، میں نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال ہے کہ اگر رسول اللہ سے ثابت نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ سے شروع ہوا تو پھر بھی یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کام رسول اللہ نے خود کیے، وہ سنت ہے آپ کی فعلی، آپ کے دور میں ہوا۔ کچھ ہے تشریح ہے کہ آپ نے نہیں کیا مگر قانون بنا دیا، جیسے یہ کہہ دیا کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین۔ اس کے تحت وہ کہتے ہیں اگر حضور کے زمانہ سے نہیں بھی ثابت تو جب آپ یہ اختیار دے گا کہ خلیفے بھی اگر کوئی چیز نکالیں گے تو وہ میرا ہی فرمان ہوگا، میں نے کہہ دیا کہ خلیفوں کی سنت پر بھی عمل کرو۔ اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر شروع کیا تو حضور نے جب یہ کہہ دیا ہے کام کھلی بات جنرل، تو اب اس میں یہ بھی وہ یہ پلی لیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کے بھی خلاف نہیں ہو سکتے، برا کوئی کہتا نہیں، کوئی کہتا تو اذان اس کی بھی درست ہے، اس کو مندوب امام مالک کہتے ہیں، کہہ رہے تو اچھا، نہیں کہتا تو اذان کا کچھ نہیں بگڑ رہا، ضد نہیں ایسی باتوں پر ہونی چاہیے۔ جی مولانا، ایک اور سوال ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، مگر کچھ مساجد میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی جاتی۔ محمد نواز صاحب نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ محمد نواز صاحب نے جو بات کہی ہے نا بالکل ٹھیک ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، مگر اس کو جو سمجھیے نا کہ نماز کا مغز ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، اور مغز کو سمجھا کہ وہ باہر نکال لیا، بھیجے سے باہر، یعنی بھیجا خالی کر دیا، عبادت اور نماز ہے، بعد میں یاد آیا کہ اب دعائیں کرنی۔ اگر یہ بات درست ہے کہ یہ مغز ہے نماز کا یا عبادت کا، پہلی تو بات یہ حدیث نہیں صحیح، اب دعا مخل عبادہ، یہ اب آ گیا، اس کو پہلے اس کو السلام علیکم۔
جو آتا ہے جی نا کون دوست ہیں؟ مولانا سہاگ صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی مولانا آپ کی بات سن رہے سن ہیں. رہا ہوں، آپ پوچھیں. آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے رفع یہ دان کرنا ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ رفع دین جو ہے اس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں. جو نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہتے یہ کہ یہ ختم ہو گیا، یہ بند ہے. ضدی اور شرارتی لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں، وہ ہر گروہ میں موجود ہیں. سب لوگ مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے رفع دین کیا اور یہ آخر عمر تک کیا. مگر کچھ لوگ بزید ہیں کہ آپ نے کبھی کسی نماز میں چھوڑا نہیں. میں سمجھتا وہ بھی تشدد کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. بڑے بڑے نیک اہل حدیث علماء نے یہ بات مانی ہے کہ وہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کبھی چھوڑا بھی ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جو فعلہ مرۃ و ترک مرہ. حضور کبھی کر لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے. والکل سنہ، اور یہ سب سنت ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہے، کبھی کسی نماز میں کر لے، کبھی چھوڑ لے. وہ کہتے ہیں چھوڑا ہی نہیں، اس لیے جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں. یہ کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا بند ہو گیا. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا. یہ بعض والوں نے بات بنا لی. وہ مانتے تھے کہ بھائی سنت ہے، مگر اگر چھوڑ بھی لے تو نماز جائز ہے، اس لیے چھوڑ لے کوئی، ہم نہیں کہتے اس کی نماز نہیں. مگر زیادہ ثبوت جو ہے نا میرے 22 حدیثیں ہیں جو مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ نے خود مانا ہے کہ 22 صحابہ سے ہے کہ حضور کرتے. ایک حسن روایت صحیح سے کم ہے، حضرت ابن مسعود کی ہے کہ آپ نے چھوڑا بھی ہے. اس لیے سوئی کے ناکے جتنی گنجائش ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے. کجا ہمالیہ سے ٹکر لیتے ہیں کہ کرنا نہیں چاہیے. کرنے کا تو ثبوت بہت زیادہ، سب بہت صحابہ سے. اس لیے جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نماز اس کی بھی بالکل درست ہے. منسوخ نہیں ہوا، کبھی نہیں آپ نے اس کو حکم دیا کہ آپ بند کر دو. جھوٹ بولتے ہیں. خواہ مخواہ وہ روایت غیر متعلقہ جانا کہ گھوڑوں کی دموں کا اس کے ساتھ جوڑ ملاتے ہیں، وہ یہ رفع دین نہیں ہے. جی میرے بھائی کوئی اور سوال؟ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں کہتے ہیں پیچھے سے جوڑنے چاہیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک. پاؤں جو ہے نا پیچھے سجدے میں دونوں پاؤں ملا رہے جائیں، ان کی ایڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں. یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو رات پڑھتے دیکھا نفل، تو میرے ہاتھ آپ کے پاؤں پر پڑے. رات کا اندھیرا تھا تو میں نے دیکھا کہ بالکل جس طرح سیمنٹ ہوتی ہے نا چیز، اس طرح آپ کی ایڑیاں ساتھ ملی ہوئی تھی، پاؤں ملے ہوئے تھے. تو اگر کوئی ایسا کرے تو سنت کی پیروی، بہت اچھا کام. اوکے، بہت مہربانی جی، شکریہ. جی مولانا دعا کے حوالے سے. دعا کے بارے تو پہلے تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو روایت ہے نا کہ دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مقصد یہ نہیں صحیح. وہ صحیح ہے دعا ہے العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ہاں جو اصل الفاظ ہیں وہی. اب بات آ گئی، کال آ گئی، پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام اسرا ہے اور میں کلنٹن سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مولانا سے؟ مولانا سے سوال کرنا تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں روح کی کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے جی مولانا. کیا سوال ہے؟ روح کی کیا حقیقت ہے؟ روح کی حقیقت کیا؟ قرآن و سنت میں اس پر کوئی میری بچی بحث نہیں ہوئی. یہ جو ہے نا کہ روح کیا شاید کس طرح جسم میں آتی ہے، کس طرح نکل جاتی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بس دین کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ روح جب نکلے گی نا تو وہ ختم نہیں ہو جائے گی، اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، اس کو نیکی بدی کا بدلہ ملے گا. قیامت کے دن وہ دوبارہ جسم میں آ جائے گی. کیا چیز ہے کیا نہیں ہے یہ تو ہر وقت وہ ہمارے اندر کام کرتی ہے. کوئی بیٹا نہ سائنسدان معلوم کر سکا نہ دوسرا. اس کی حقیقت سے ہم نے کوئی غرض نہیں. جو لوگ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں نا کہ یسالون کر روح قل الروح من امر ربی، کہہ دیں کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ روح کیا، آپ کہہ دیں وہ رب کا امر ہے. اس سے میری بچی بہت جو صوفیہ اور ہے نا درویش قسم کے لوگوں نے بڑا لمبا چوڑا بنا لیا ہے کارخانہ کہ روح امر ربی ہے اس لیے وہ رب بھی ہے، اس میں سے نکلی ہے. یہ کوئی بات نہیں. یہ آپ توجہ سے سن لیں کہ اس آیت میں روح سے مراد وہ روح نہیں جو ہمارے اندر ہے جان. اس روح سے مراد قرآن ہے وہی، اور وہ فرشتہ ہے جو وہی لے کر آتا ہے. سوال ان لوگوں کا اس روح کے بارے میں حضور نے کوئی اعلان کیا تھا کہ میں طبیب ہوں، تشریح اور اعضاء کرتا ہوں، میں سمجھاؤں گا ڈاکٹری، ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ سوال کیوں آپ سے کرنا تھا؟ آپ جو کہتے تھے کہ نازل بہ روح الامین، اس قرآن کو لے کر روح امین اترتا ہے، ایک دیانتدار روح ہے، روح القدس. اور کبھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جعلنا روحن، قرآن کو ہم نے روح بنایا آپ کی طرف اتارا. ينزل الملائکۃ بالروح علی من شاء من عبادہ، اللہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح اتارتا. وہی کو بھی روح کہا،
لانے والے فرشتے کو بھی روح کا. یہ سوال تھا لوگوں کا کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں, ہم نہ کچھ دیکھتے ہیں, صاحب کہتے ہیں روح الامین آیا مجھ پر, وہی نازل ہو, وہ وہی کیا ہے, فرشتہ کیا؟ اس کا جواب تھا میرے بچے ورنہ یہ روح جو ہے نا جسم میں اس کا کوئی جھگڑا نہیں. اللہ نے کہا کل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ وحی کا اترنا, فرشتہ, یہ اللہ کے معاملے ہیں جن کو تم اس دنیا میں رہنے والے نہیں سمجھ سکتے. صرف وہ نبی سمجھتا جس پر وہ اترتا, دوسروں کو ہزار سمجھائیں ان کے پڑھے کچھ نہیں پڑھ سکتے. تو اس آیت میں نے ضمن تشریح کر دی, روح سے مراد خود وحی لانے والا فرشتہ روح الامین, اور جو ہے وہی قرآن جس کو لے کر آتا. یہ جگہ جگہ قرآن میں کہا کہ ہم نے اس کو روح بنایا قرآن. جی عذرا بہن کوئی اور سوال کرے. ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں ذوالقرنین کے بارے میں خلاصہ کے طور آپ سمجھ لیں کہ یہ ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا اصل نام کیا خسرو تھا. یونانی لوگ اس کو سائرس کہتے ہیں. اس کا یہود پر بہت بڑا احسان ہے. یہودی قوم بڑی متعصب ہے, اپنے سوا کسی نسل کو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی برگزیدہ امت ہیں, چھانٹی ہوئی نسل ہیں, باقی سارے ہمارے غلام, اور یہ لوگ امیین ہیں, کافر ہیں, اچھوت ہیں, کسی کو کوئی وزن نہیں دیتے, مگر ذوالقرنین کا احترام کرتے. اسی لیے حضور سے پوچھا کہ ذوالقرنین کا بتائیں. اب یہ ذوالقرنین صرف یہودیوں کے علم میں تھا, دوسرے کوئی نہیں جانتے تھے, اس لیے یہ سوال بڑا نازک تھا. نہ مکے کے جانتے تھے, امتحان کے لیے پوچھا کہ آپ ذوالقرنین کا بتائیں. یہودی ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا, مسجد اقصی ویران کر دی, یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان سب کو قید کر کے لے گیا بابل. 70 سال یہ غلامی میں رہے, بہت لاکھوں قتل کر دیے. وہاں غلامی میں چیختے چلاتے تھے, مسجد ویران ہوگی جیسے اللہ پناہ دے, خانہ کعبہ کو گرا دے. مسجد اقصی کی یہ حیثیت. تو یہ ذوالقرنین کو توفیق ہوئی. نام اس کا کیخسرو تھا. ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو تاج تھا نا, اس پر جو سینگ دو بنے ہوئے تھے, اس پر عقاب کے پر تھے. اب استخر سے جو ایران کا دارالحکومت, وہاں سے مجسمہ نکل آیا پتھر کا بنا ہوا, ماشاءاللہ اسی طرح داڑھی ہے, سر پر تاج ہے, 2 سینگ ہے, کدھر کو جاتا ہے کدھر, اوپر عقاب کے پر کھڑے ہیں. اس لیے ذوالقرنین 2 سینگوں والا. یہ مسئلہ بیٹا حل نہیں ہوتا تھا, علماء بھی پریشان تھے کہ 2 سینگوں والا کون ہے. کوئی مانا کہ وہ مجسمے نے بتایا کہ واقعی اس کے 2 سینگ بنے ہوئے تھے تاج کے. اور اس نے آ کر یہ احسان کیا, جب فتح کیا بابل کو, اس نے ان کو آزادی دی کہ جاؤ اپنے وطن واپس جاؤ. وہاں اپنے گورنر کو حکم دیا کہ مسجد اقصی تعمیر کرنے میں ان کی مدد کرو, بہت فنڈ فراہم کیے. اتنا بڑا احسان غیر قوم ہوتے ہوئے اس نے کیا کہ اس کو یہ خداوند کا مسیح کہتے, وہ اللہ کا برگزیدہ تھا, ہماری نجات کے لیے آیا. اس کو ذوالقرنین کہتے, کیخسرو, اور یونانی اس کو سائرس لکھتے. اس کا احسان ہے. واقعی وہ دنیا میں اس نے بڑے سفر کیے, ذکر اس کا. لوگ کیا بعض کہہ دیتے ہیں سکندر رومی. سکندر رومی تو کافر تھا, وہ ہندوستان سے جب واپس لوٹا اس نے بابل میں جا کر خود خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا. اس مرتد کا ذکر کیا کرنا, یہ تو موحد تھا, قرآن میں ذکر اللہ کو مانتا تھا, قیامت کو مانتا تھا, اتنا نیک تھا کہ جب ریت پر غلبہ پایا اس نے کہا ظلم نہیں ہم کریں, جو زیادتی کرے گا اس کو سزا دیں گے, ورنہ سب کے لیے معافی. یہ تو بہت خدا ترس اور پرہیزگار حکمران تھا. اس لیے یہ سکندر یونانی جس پر انگلی رکھ دیتے تھے نا امام راضی وغیرہ, وہ نہیں ہے. یہ ہے نیک بادشاہ جس نے یونانی ان کو, یہود کو آزادی دی, اپنے وطن لوٹایا, مسجد اقصی تعمیر کرنے کو حکم دیا, اس کے لیے بہت فنڈ فراہم کیے. نیک آدمی تھا. جی حضرات. اور صحابہ کاف کون ہیں؟ آپ چلیں مولانا, یہ سوال آپ کر رہی ہیں لمبے چوڑے, اس لیے میں ذرا بیٹا آپ کو ایک حوالہ دوں گا, میں بتا دیتا ہوں. آپ اگر تکلیف کریں نا تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ترجمان قرآن میں بھی ہے یہ, مگر الگ بھی چھپ گیا, اصحاب الکہف والرقیم. یہ کتاب الگ چھپی ہے جس میں اصحاب الکہف کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل سے بحث کی ہے, ذوالقرنین پر کی ہے, یاجوج ماجوج پر کی ہے. یہ بچی اگر آپ لے لیں نا کتاب تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بڑی ریسرچ کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے لکھا. اس موضوع کا انہوں نے حق ادا کر دیا, ورنہ ہم پچھلی کتابیں پڑھتے ہیں لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کون ہے, اصحاب الکہف کب ہوئے ہیں. انہوں نے عقدہ حل کیا ذوالقرنین کا بھی اور یاجوج ماجوج کا. یہ اصحاب الکہف والرقیم الگ مل جائے پھر بھی, ورنہ دوسری جلد جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان القرآن تفسیر کی, اس میں بھی سورہ کہف کے تحت انہوں نے سینکڑوں صفحوں پر اس کو لکھا, نقشے بنائے. بہت عمدہ بات ہے. یہ بات اصل میں کہ بیٹا یہ عیسائی تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے, نوجوان تھے, مگر بعد میں کفر پھیل گیا.
جو دقیانوس جس کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ دقیانوسی بات ہے. دقیانوس ظالم کیسر تھا، یہ روم کا بادشاہ، بڑا کافر بت پرست. اس نے بت بنوایا، لوگوں کو حکم دیا کہ سجدے کرو ورنہ سر قلم کروں گا. سب لوگ مان گئے، مگر یہ کچھ نوجوان ایسے تھے جو اٹھ کھڑے ہوئے. اب قرآن میں بیٹا ان کے لیے یہ لفظ ہے، وہ ہم سب کو یاد رکھیں. ہم کھڑے نہیں نہ ہوتے، کھڑے ہونا یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتا ہے وہ نوجوان تھے قام، وہ کھڑے ہو. انہوں نے کہا اس طرح بیٹھے رہنا اور حالات کے جبر کے تحت گنگے بن رہنا یہ شیطانوں کا کام ہے. جو جان پر بنے گی اس قام. اللہ نے لفظ ان کے لیے کیا استعمال کیا، پھر کیا تھا. فرمایا جوان مرد تھے وہ تھے، باقی علماء اور مشائخ اور پیر سارے بزدل نکلے، ڈر گئے دقیانوس سے. یہ نوجوان اٹھے جوش کے ساتھ، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین بنایا، ہم اس کے ساتھ اگر شرک کریں تو برباد ہو جائیں، جو کرنا کرو. اس نے کہا واپس لوٹاؤ ورنہ پتھروں سے مروا دوں گا. تو یہ نوجوان جو تھے، آپ دیکھیں نوجوان ہوتے ہوئے ان میں ہوش بھی، جوش بھی تھا، ہوش بھی. کتنا ہوش ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اتنا بڑا کام جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا، ہم تنہا کیا کر سکتے، ساری دنیا دشمن ہے، بادشاہ کے پاس اتنی قوت. انہوں نے جو دعا بیٹا کیا نا وہ سب کو چاہیے ان دنوں میں پڑھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وہیئ لنا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ اب اپنے خزانہ غیب سے ہم پر خاص مہربانی فرمانا اور ہمارے کام میں ہماری رہنمائی کرنا اور ہمیں ثابت قدم رکھنا. یہ دعا کی انہوں نے موہد تھے کہ ہم بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ مدد کرے گا. اور اللہ نے پھر کیسی مدد کی، جب انہوں نے کہا دین نہیں چھوڑنا، وطن چھوڑنا پڑے، گھر چھوڑنا پڑے، چھوڑ دیں. بیچارے غار میں جا کر لیٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا کہ غار میں ایک طرف سے ہوا آتی تھی، دوسری عمدہ فضا. پہلے سے اللہ کہتا میں نے تو زمین آسمان جب بنایا اس وقت غار بنا لی تھی کہ ان درویشوں نے آنا. ایسی غار کے اندر سے کھلی تھی، ہوا آتی تھی، روشنی آتی تھی، مگر دھوپ نہیں آتی تھی. اور دروازے پر کتا پہرے دار کے طور پر بیٹھ گیا. وہ کلبوں باسط، ایسی حفاظت کی کہ کوئی صدر بھی اپنی نہیں کر سکتا. اتنی سیکورٹی کے باوجود ان پر بم برستے ہیں، وہاں کوئی نہیں آیا. جو غار کے پاس گیا ڈر کر بھاگ جاتے تھے. ماحول ایسا پیدا کرے. اور جب تک اللہ نے چاہ تھپکی دے کر سنایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کے پہلو بھی بدل پا کہ ایک ہی جگہ لیٹے رہے گل جائے گا جسم. خود کہتا اللہ ہم ان کے پہلو بدل دیتے تھے دائیں بائیں. جب وہ جاگے اس وقت ماحول ہی بدل چکا تھا. اللہ نے اتنی مدد کی کہ پہلے کافر بادشاہ تھا، اب بادشاہ ان کے دین پر آ گیا تھا، عیسائی ہو گیا. اور ڈھونڈتے پھرتے تھے لوگ کہ وہ بڑی یار جن کا سرکاری کاغذوں میں نام لکھا وہ گم ہو گئے. کہاں؟ یہ جاگے کو کھانا لینے کے لیے بھیجا. اس نے جب سکہ دیا، دکاندار نے کہا یہ سکہ کئی سو سال کا پرانا. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا نہیں یہ تو کل کا سکہ. سارے شہر میں شور مچ گیا کہ یار یہ عجیب معاملہ، یہ آدمی بھی سچا ہے مگر یہ عجیب ہے کہ سکہ یہ کہتا کل ہم یہاں سے گئے، سکہ تو کئی سال پرانا. وہ دقیانوس نہیں رہا، اب زمانہ ہی بدل گیا. تو پھر جب شہر کے بادشاہ تک بات پہنچی، اس نے پوچھا. انہوں نے کہا یار یہ تو اللہ نے نشان دکھایا، وہی اللہ کے ولی ہیں جو گم ہو گئے تھے، مل گئے. غار پر گئے سلام کا، وہ لیٹ گیا جو گیا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، باقی بھی فوت ہو گئے. انہوں نے پھر غار کا دروازہ بند کر دیا، وہاں یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا. تو اصحاب الکہف مومن تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے، دقیانوس کے ظلم سے بھاگے تھے. بستی ان کی رکین تھی جہاں سے وہ گئے تھے، اور وہاں غار میں وہ سوئے ہوئے. اب بھی سیورن سلیپر جو ہے باقاعدہ ان کی داستانیں عیسائیوں نے بھی لکھی. ویسے میرا بیٹا میں نے کہہ دیا کہ وہ اگر لے لیں آپ ترجمان القرآن یا اصحاب الکہف ورقیم تو آپ کئی سو صفحے میں یہ سب چیزیں پڑھیں. بہت شکریہ حضرت. جی مولانا یہ دو ایک ہی قسم کے سوال ہیں کہ اجتماعی دعا کی حیثیت. چلیں کال لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون دوست ہیں؟ جی میں علی بول رہا ہوں. جی علی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے مولانا سے آپ؟ جی میں پوچھنا چاہوں گا جو لوگ 30 تراویحیں پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، 8 بھی پڑھ لینی چاہیے؟ علی بیٹا 8 جو پڑھتے ہیں نا وہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو 20 پڑھتے ہیں یہ صحابہ کرام نے پڑھنی شروع کر دی. جو 36 پڑھتے ہیں وہ بھی تابعین کے دور میں عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں مسجد نبوی میں 36 ہوتی ہے. بعض لوگوں نے جیسے آگے بڑھ کر 41 بھی پڑھی ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا جائے. اس لیے نوافل ہیں بیٹا جتنے جی چاہے پڑھے. اگر کوئی اتباع کی نیت رکھتا کہ میں تو وہ کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا تو پھر اس کو 8 پڑھی بس کرنا چاہیے. 8 سنتیں 3 وتر حضور نے اتنے ہی پڑھے. 20 پڑھنے والے ہی مانتے ہیں کہ واقعی یار حضور کی تو یہی نماز تھی. ہم اگر پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام تک کیا بسر و چشم
بالکل دل ٹھنڈا رکھیں، پڑھیں، مگر 8 والوں کو برا نہ کریں، 8 والے جو ہے زیادہ صحیح کر رہے ہیں۔ شیخ الاکبر اتنے ہیں جن کو کہتے ہیں شیخ الاکبر، وہ فتوحات میں لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے تو پھر یہ 11 پڑھ، زیادہ پڑھنے تو نفل ہیں، پڑھتا رہے، مگر سنت جو ہے نا 11 جی۔ ٹھیک ہے جی علی بھائی، بہت شکریہ آپ ایک کا منٹ جی۔ قرآن کے جو 14 سجدے ہیں وہ قرآن پڑھ کے اکٹھے دے سکتے ہیں یا پھر ایک ایک کر کے ساتھ ساتھ؟ یہ علی بیٹا جو ہے ان کاریوں نے بنا لیا نا، یا کچھ عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں کہ قرآن جی سارا پڑھ لیا، 14 سجدے اکٹھے کر لیے، پھر 14 سجدے کرتے ہیں اکٹھے۔ یہ ان لوگوں کا بالکل من گھڑت اور بناوٹی طریقہ، اس کا کوئی حق نہیں۔ ایک تو یہ بات آپ جان لیں کہ یہ سجدہ صاحب لازم نہیں ہے، سارے دوست میرے بھائی بہنیں سمجھیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر اعلان کیا، کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے کہا یہ دین نے ہم پر واجب نہیں کیا، جس کا جی چاہے کر لے، جس کا جی چاہے کبھی چھوڑ دے۔ اس لیے ایک تو یہ پریشانی ختم ہونی چاہیے کہ یہ کوئی لازمی نہیں، کر لینا اچھا، اگر نہ ہی کرے تو کوئی بات نہیں ایسی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکٹھے نہیں کرنے چاہیے، موقع تو اس وقت ہے جس وقت آیت تلاوت کی 1 منٹ کی دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً گر جاؤ۔ پھر تو تعمیل ہوئی اس بات کی کہ وسجد، سجدے میں چلا جا، پڑھ لیا قرآن، کئی دن ہوگا، مہینے ہوگا، اب یاد آیا حکم کو اس وقت ماننا تھا جب کہا تھا۔ اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے، کافروں کا ذکر کیا، آپ کریں تاکہ ان کے مخالف ثابت ہوں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز میں پڑھیں یا باہر، جب آیت آئی سب کو چھوڑ کر سجدے میں گر دیں، بعد میں اٹھ کر پھر پڑھتے ہیں۔ یہ اکٹھے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی بات۔ ٹھیک ہے جی علی بھائی، بہت شکریہ آپ کا، جی اوکے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ بات جو ہو رہی تھی نا کہ یہ روایت جو ہے نا کہ دعا مخل عبادہ، کہ دعا عبادت کا مقصد ہے، یہ نہیں صحیح۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، موت کیا ہونا سارا ہے عبادت دعا۔ اس کی بات کریں گے، اب یہ سن لیں۔ السلام اس علیکم۔ وقت زیادہ کالے ہیں نا۔ हेलो अस्सलाम। وعلیکم السلام فتاوا آن لائن। جی، فتاوا آن لائن۔ بھائی جان میں کوئلو فلائٹوں سے آسیہ بات کر رہی ہوں۔ جی آسیہ، مولانا سے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بھائی میرے 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، جی والدہ میری بیمار ہے، ہم 4 سسٹر ہیں اور ایک بھائی ہے، کبھی ان کو کام مل جاتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، ہم گھر میں اسٹیچنگ وغیرہ کرتی ہیں، وہ بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم پہ جو زکوٰۃ دینا ہے وہ واجب ہے یا نہیں؟ آپ پر دینا واجب ہے کہ نہیں؟ جی، اور کیا اگر ہمیں کوئی دے تو ہم لے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی دے تو آپ لے سکتے ہیں۔ ہاں، پہلا تو میرا یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ہاں سوال یہ بیٹا یہ ہو لے نا، ایک سوال ختم ہو جائے۔ اچھا چلے، یہ جو آپ نے پوچھا نا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے، آپ لوگوں کو صبر اللہ تعالیٰ نصیب کرے، آپ کا سرپرست بنے۔ آپ نے جو حالات بیان کیے نا کہ آپ محنت کرتی ہیں، بھائی بھی ہے کہ ٹھیک ہے، ان حالات میں اگر تو آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی، 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد 52.5 تولے چاندی یا زیادہ رقم، پھر تو ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، ورنہ آپ نے زکوٰۃ کیا دینی ہے؟ آپ کا تو اپنا گزران شاید مشکل سے ہو رہا ہوگا۔ اس لیے ان حالات میں اگر کوئی زکوٰۃ دے تو آپ اس سے زکوٰۃ خوشی سے لیں، آپ کا یہ حق ہے، کوئی احسان نہیں وہ کر رہا۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ تصور ہم کیوں لیں؟ بھائی کیوں کا سوال کیا، حق ہے آپ کا۔ اگر کوئی شخص اپنا حق کسی سے لیتا ہے تو کوئی شرمندہ ہونے کی بات تو نہیں، لینا چاہیے، بلکہ نہیں دیتے زبردستی ان سے کہنا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے مالوں میں ہمارا حق رکھا، یہ کوئی آپ خیرات نہیں دینا چاہتے، دے تو لے لیں، زکوٰۃ بالکل آپ کے لیے جائز۔ ہیلو، باقی یہاں ایک بات میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے کے بارے میں لوگوں نے یہ پھیلا رکھی بات کہ دینے والا بتلائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط بات۔ دینے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ کھاتا ہے زکوٰۃ کا، اپنے زکوٰۃ کے حساب میں لکھتا رہے، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت؟ مستحق دیکھے کہ یہ حقدار ہے، یعنی یہ اس کا اپنا کام ہے، باقی بتانا بالکل نہیں۔ کیوں کسی کی عزت نفس مجروح کرنا؟ آپ ان کو بیچاروں کو یہ پریشان کرنا چاہتے ہیں کہ تم غریب ہو، مسکین ہو۔ باقی ظلم تو وہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا، آپ تو زکوٰۃ کی بات کی بیٹا کرتی ہیں، یہ مزدوروں کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی تنخواہیں، یہ بھی ظالم اس طرح کرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، آج نہیں ملتی کر، تو وہ کہتے ہیں بندہ ہے مزدور کو مزد یوں ملتی رہی جیسے دیتے ہیں غریبوں، جیسے اہل ثروت دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ کہتے ہیں علامہ اقبال اس دور میں بھی یہ بدماشی تھی، کہتے ہیں یہ امیر لوگ جس طرح غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اس طرح یہ کارخانہ دار جو مزدوروں کو مزدوری دیتے ہیں، حالانکہ چلو زکوٰۃ میں تم کھنڈ کرتے ہو، ان کی مزدوری میں تمہارا کیا احسان ہے؟ وہ اپنا حق لیتے ہیں،
بیچاروں کو دس کاٹ. تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ دینے والے الٹے سر نیچے کر کے دے. اللہ فرماتا یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب زکات دے رہے ہوں تو جھکے ہوئے, سر نیچے ہو کہ اللہ تو ہم کو بھی اس طرح غریب بنا سکتا تھا, ہم بھی زکات لیتے تھے, شکر ہے کہ تو نے دینے والا بنایا. فرمایا وہ اکڑ کر نہیں دیتے ہیں تو سر نیچے کر. اور احساس وہ ہوتا ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بڑی بات کہ یہ چیزیں لوگوں نے گم کر لی. اب ہم سے مسائل پوچھتے تراویح کے فلاں کے, ان چیزوں کو کیا کرنا, کچھ بھی نہیں ان میں. یہ باتیں سیکھنے کی. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان المسکین رسول اللہ, جب مسکین تیرے پاس آتا ہے تو تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی نیچے درجے کا آدمی ہے. ٹیکس کلیکٹر آئے, انسپیکٹر ہے تو کرسی آؤ حضور بیٹھے چائے لے آؤ, جیسے وہ ہے نا یہ اللہ کا بھیجا ہوا, اللہ کا حق تجھ سے لینے کی, اللہ کا انسپیکٹر ہے. مانا تر مسکین قضا اللہ, جو مسکین کو دیتا اس نے مسکین کو نہیں دیا, اللہ کو دیا. جیسے حکومت کا ٹیکس آپ نے انسپیکٹر کو دے دیا, ومن مانا المسکین قد مانا اللہ. اور جس نے مسکین کو خالی لٹایا اس کا وقت کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسکین کو نہیں خالی لٹایا, اس نے اللہ تعالیٰ کو نکال دیا, اپنے دفتر سے خالی نکال دیا. جس کا زمین و آسمان تھا اس کے نام پر کم وقت نے نہیں دیا. اس لیے زکات دینے والوں کو لرز دینا چاہیے کہ اس میں یہ کچھ بھی نہیں اپنی طرف سے دے رہا ہے, اللہ کا ہے. صرف ان کا ہاتھ لگواتا ہے, الٹا پھر 700 گنا سے زیادہ نفع دینے کا وعدہ کرتا, پھر بھی نہیں دینا چاہتے تو بھوتیں گے. پھر جب اللہ کے سامنے جائیں گے پتہ چل جائے گا. کھلے دل سے ڈھونڈ کر دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ انتظار کریں کہ ہمارے پاس ہے. خود پھریں محلوں میں اور ڈھونڈیں کہ کون ہمارے محلے میں بری حالت میں رہ رہا, اس کی مدد کریں. اور ایسے چھپ کر کریں کہ خود احسان مندوں کی یاد چلی بڑی مہربانی. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ جس کو تم دنیا کے پیسے دیتے ہو, تم نے تو صرف اس کو دنیا دیا اور پتا ہے کہ اس نے فوراً وہ پیسے اللہ کے پاس بھیج دیا کہ جنت میں تمہیں جا کر ملے گی. اس نے جنت سنوار دی ہے تمہیں, تم دنیا دے کر اس پر احسان جتاتے ہو. یہ بیٹا ہونا چاہیے احساس کہ دینے والے احسان مند ہوں, لینے والا جو سر اونچا کرے کہ میں تو اپنا حق لے رہا ہوں, مجھ پر کیا یہ احسان کرو. جی آسیہ, کوئی اور سوال؟ جی بھائی, میرا دوسرا سوال یہ ہے, میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسے بہن بھائیوں سے تعلق رکھنے چاہیے جو گھر آ کے بہنوں کو مارے پیٹے, محلے میں گالی گلوچ کرے, یہاں تک کہ تھانے کچہریوں میں بہنوں کو لے کے جائے. تو میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ہم ایسے بہن بھائیوں سے رشتہ ختم کر سکتے ہیں, تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میری بہن ایسے بدبخت بھائی جو بہنوں کو کچہریوں میں گھسیٹتے پھرے, ان کو محلے میں آ کر ماریں, گالیاں دیں, ان کے بارے میں دعا ہی کر سکتا ہوں جن کم بختوں کو یہ بھی عقل نہیں آئی کہ بہن اور بیٹی سے بڑھ کر کون ہے قابل احترام ہے. اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے؟ دین اسلام نے جو زور دیا کہ 3 بہنیں کسی کی ہوں گی یا 3 بیٹیاں, تو وہ دوزخ سے اس کے لیے پردہ بن گیا, اب وہ بچ گیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ 2 ہی ہوں؟ فرمایا ہاں 2 ہی بہنیں ہوں, تو اس کا بھی یہی درد ہے. اس لیے بیٹی اور بہن کی جو بے توقیری کرتے ہیں, ان کی بے حرمتی, یہ تو نامراد ہیں, جہنمی آگ میں جلیں گے. ان کو تو پاؤں دھو کر پینے چاہیے کہ یہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے. تو آپ نے بتایا گالیاں دیتے ہیں, لوگوں کے سامنے مارتے ہیں, ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ نہیں باز آتے تو پھر یہی ٹھیک ہے کہ ایسے لوگوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے. سلام کہہ دینا چاہیے کہ بھائی تم اپنے گھر رہو, ٹھیک ہے, ہمارا جیسے وقت گزرے گا گزاریں گے, ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں. بہت شکریہ آسیہ آپ کا. ٹھیک ہے, خدا حافظ بھائی. دعا کی بات ہو رہی کہ صحیح جو حدیث ہے نا وہ ہے, آپ سنیں, مغز تو ایک حصہ ہے نا, دعا ہو عبادہ. فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے, ساری عبادت ہی دعا ہے. جی نہیں کوئی بات نہیں, جتنا وقفہ ملے گا کرتے جائیں گے, ورنہ کالیں تو سننی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, ایک سوال پوچھنا تھا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا آپ کے سوال کا جواب دیں گے, پوچھیے. اگر پراپرٹی کوئی غیر مطلب اصائی لینا چاہتے ہوں اور اس میں گرجا بنانا چاہتے ہوں, تو وہ جائز ہے انہیں بیچنا؟ مسلمان سے پراپرٹی عیسائی لینا چاہتے ہوں ہاں جی, اور گرجا بنانے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے جی. جی مولانا, جب پتا ہے نا آپ کو کہ میری پراپرٹی خرید کر یہ وہاں بت خانہ بنائیں گے, گرجا یا کوئی شراب خانہ وغیرہ, تو پھر تو آپ کے لیے اپنی جائیداد ان کے ہاتھ بیچنا حرام ہے. آپ کو علم ہے کہ یہ ایسا کفر کا کام کریں. یہ گرجے اب عبادت خانہ کوئی نہیں رہا, ان میں تو سری تسلیس کی تبلیغ ہوتی ہے کہ 3 خدا ہیں, ایک باپ خدا, ایک بیٹا خدا, ایک روح القدس خدا. شرک کرتے ہیں, حضرت مریم سے دعائیں مانگتے ہیں, کیا خدا کی ماں ہماری فریاد سن. ان کو دینا اپنی زمین کے گرجا بنا لے, پتہ ہے گرجا, اگر تو ہے نا کہ آپ نے بیچ دی بعد میں بناتے پھر آپ کو نہیں علم تھا, پھر الگ بات.
جب کھلا پتا کہ یہ شراب خانہ قائم کرے گا یا گرجا بنائے گا، پھر نہیں میرے بھائی ان کے ہاتھ بیچنی چاہیے، ورنہ وہ سارا گناہ آپ کی گردن پر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آپ کا، بہت السلام علیکم۔ جی مولانا، دعا کی بات ہو رہی تو جب آپ نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ نماز کی بات نہیں، نہ اندر کی نہ باہر کی، یہ بندگی اصل ہے ہی مانگنا۔ ہر لمحہ جس نے کسی وقت بھی سمجھا نا کہ میں خدا سے بے نیاز ہوں، میرا کام اس کے بغیر چل سکتا، اسی لمحہ وہ کافر اور بے دین ہو گیا۔ شریعت کی زبان میں ہم نہ فتویٰ دیں دین ختم، دین تو نہ ہے، ہر لمحہ آپ محتاج ہیں۔ ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ سوا مانگنے کے ہمارا کوئی چارہ نہیں، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ مانگنا ہی تو اصل پوجا ہے۔ کیوں اللہ کو پوجتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتے، نفع بھی وہ پہنچاتا ہے، نقصان بھی۔ مانگت ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم ہر وقت اللہ کے فقیر ہو، وہو الغنی، غنی تو وہ ہے۔ یہ احساس ہے جس کو دعا کہتے ہیں، یہ کلمے پڑھنے کا نام نہیں۔ 24 گھنٹے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ گاڑی بھی منزل تک تبھی پہنچائے گی جب اللہ مہربانی کرے، ورنہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، یہی کھانا میرے لیے زہر بن سکتا ہے، الٹیاں آئیں گی، مر جاؤں گا۔ اس لیے اللہ، یہ ہے دعا جو کہا کہ مانگنا دل سے کہ اللہ ہم ہر وقت تیرے محتاج ہیں، اصل پوجا یہ۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تک رب نے برداشت کیا کہ اگر پوجا کی نیت سے نہیں، صرف سلام کرتے ہو تم باپ کو یا مرشد کو یا بادشاہ کو، سجدے میں ہی پڑ جاؤ، معبود نہ سمجھو، میں اجازت دیتا ہوں، یہ رہا جائز۔ مگر جب ہمارا دور آیا تو حضور نے یہ بھی ختم کر دیا۔ مگر دعا آپ دیکھ لیں کبھی اللہ نے جائز نہیں کی۔ میرے سوا اتنے نبی گزرے ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سارے، کبھی اجازت نہیں ملی کہ کوئی آیا کیا ہے ابراہیم مجھے دے۔ فرمایا ایک ہی شاید میں نے اپنے لیے رکھی ہے کہ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ یہ کام بھی اگر دوسرے کرنے لگے تو میں پھر خدا کس کام کر رہا۔ اس لیے اصل بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ نہیں نماز کے بعد دعا، یعنی یہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی نا، یہ ہے کہ مانگت بنے رہنا، ہر وقت مانگتے رہنا۔ اور یہ آپ یقین کریں جو کلمے ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ یا لا الہ، یہ بھی دعا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ کہنا اللہ یہ دے، اس کو دعا یہ نادان اور بیوقوف سمجھتے نہیں۔ ہمارا اللہ کی تعریف کرنا یہ ایسے ہی جیسے ایک عرب شاعر اپنے ممدوح کے بارے میں کہتا ہے، کسی سخی آدمی کی تعریف میں کہتا ہے کہ حضور آپ کا تو یہ حال ہے، اذا اسنا علیک المرء یوما کفا من تعرض الثناء، تیرے دروازے پر جب آپ آ کر کوئی کہتا ہے تو سخی ہے، سخیوں کا بیٹا ہے، اس کو آگے التجا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی مجھے کچھ دے۔ سمجھتا کہ یہ تعریف کیوں کر رہا، اس لیے الحمدللہ کو حضور نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ۔ حالانکہ الحمدللہ میں کوئی دعا ہے، مانگا کچھ بھی نہیں، مگر جب کہہ دیا ساری خوبیاں اور خزانوں کا تو مالک ہے، تو مطلب تو مسکین کا یہی ہے کہ تیرے خزانے بھرے ہوئے میں مانگ دوں۔ یہ ایسے اچھے انداز سے اس نے مانگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ وہ جب حج پر گئے، ان کا ساتھی کہتا مصنف میرا بھی، میں طواف میں بھی دیکھتا رہا، صفا مروہ پر میں نے دیکھا، عرفات میں دیکھا، انہوں نے کسی جگہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے سوا کوئی کلمہ نہیں بات کری، تعریف کرتے رہے، اس میں ہی سب کچھ آ گیا کہ تو داتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری بات صحیح تیری ہے۔ بھئی یہ کیوں کہہ رہا؟ تعریفوں سے پتہ نہیں چلتا اللہ معاذ اللہ کوئی بے خبر ہے؟ اس لیے دعا ہر لمحہ، ہر گھڑی، زبان سے ہو، دل سے ہو، یہ احساس رہنا چاہیے ہر شخص کے دل میں کہ میں ہواؤں میں بھی اڑوں تو میں اللہ کا محتاج، اس کی مدد کے بغیر میں قدم نہیں اٹھاتا۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ مانگتے رہنا یہی اصل میں پوجا ہے۔ اس لیے سجدے بھی دوسروں کے لیے جائز ہو گئے، رکوع بھی ہوگا، کسی زمانے دعا نہیں جائز، کسی کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ میرے سوا کسی سے مانگو، یہ نہیں حق کسی کو دی۔ مفہوم یہ باقی رہ گیا کہ نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 سال مدینہ منورہ میں جماعت کرائی ہے، بعد میں خلفائے راشدین نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ دنیا کا کوئی نیک بندہ کسی کتاب میں سے دکھا دے کہ نماز کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی ہے، میں اس کو جو چاہے نام دوں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ نے ذکر کیے ہیں، دعائیں کی، ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں وہاں اٹھائے ہیں، آپ خطبہ دے رہے تھے، آدمی آیا تباہ ہو گیا، حضور بارش کی دعا کرے، آپ نے خطبے میں ہاتھ اٹھا لیے، لوگوں نے بھی اٹھا لیے، کہنے پر دعا کرنا سنت ہے، مگر ویسے نماز کے بعد کوئی نہیں آپ نے دعا کی، نہ کوئی ایسا طریقہ، زبان سے جتنا جی چاہے وہ مانگتا ہے۔ ویسے نماز کو چھوڑ دے، کبھی جی چاہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا بھی حرام نہیں، آپ کا جب جی چاہے کر سکتے، آپ بھی کر سکتے، مگر نماز کا جو اس کو ضمیمہ بنایا ہو نا، تتمہ، کہ بے شک ہاتھ ہی پھیر کر منہ پر جائیں کہ یہ ضرور کرنا، یہ رواج بالکل غلط ہے۔
دین میں کہیں نہیں آیا. رسول کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا نہیں, کوئی صحیح حدیث نہیں اس بارے میں. باقی دعا دین کی جان ہے, صرف مغز نہیں, سارا دین ہی ہے کہ مانگتے ہی رہو, جس رنگ میں چاہے مانگو. پروگرام فتاوا آن لائن, ہماری مہمان شخصیت مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں جو خطیب ہیں جامع مسجد جیلانی پورہ گلی نمبر 1 کے ستیانہ روڈ کے. جمعے کے دن بالخصوص نماز جمعہ کے بعد مولانا سوال و جواب کی ایک خصوصی نشست کا اہتمام ہوتا ہے مولانا کی مسجد میں. جو لوگ اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری آواز سن رہے ہیں, اگر ان کی کال نہ مل سکے یا کسی وجہ سے وہ یہاں پر رابطہ نہیں کر سکتے ہیں تو بالخصوص جمعے کے دن وہ مسجد میں آ کر سوال کر سکتے ہیں مولانا سے اور اپنا جواب لے سکتے ہیں. مولانا ایک اور کال ہے جی. ایک ریٹن سوال ہے مولانا میرے پاس, عورتوں کی نفل یا فرض امامت کے حوالے سے, نماز کی امامت کے حوالے سے, مسجد میں جا کر عورتوں کی نماز کی ادائیگی اور نیل پالش لگا کر وضو اور نماز ادا کرنا. عورتوں کی امامت کرنا بالکل صحیح ہے. خود رسول کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے یہ عمل کیا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض کی بھی اور نفلوں کی بھی عورتوں کی امامت کراتی تھی, مگر وہ آگے نہیں کھڑی ہوتی تھی جیسے مرد امام کھوٹا ہوتا, اگلی صف کے درمیان. میں حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں, لکھتے ہیں کانت عائشہ رضی اللہ عنہ تم النساء وتقف معهن فی الصف وکانت ام سلمہ تفعل. حضرت ام سلمہ بھی ایسا کرتی تھی, حضرت عائشہ بھی کرتی تھیں. اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ حضور کی اپنی بیویاں یہ کام کرتی تھیں, صحیح روایتیں. دوسرا کیا سوال تھا, مسجد میں جا کر نماز پڑھنا عورتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے, گھروں میں پڑھیں تو بہت بہتر ہے. باقی عید کی نماز میں ضرور شامل ہونا چاہیے, کسی حال میں وہ ناپاک بھی ہوں تو جائیں, نماز نہ پڑھیں, دعا میں شریک ہوں. جوان بچیاں تک بھی پردہ کر کے جائیں. عید کی نماز کے لیے خصوصی آپ نے کہا کہ سب کو نکالو. باقی نمازوں میں اگر چلی جائیں تو حرام نہیں, بہتر یہ ہے کہ گھروں میں پڑھیں, اور جائیں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ خوشبو نہ لگا کر جائیں. لعنت آئی ہے جو مسجد میں جائے خوشبو لگا کر, اور زیادہ بڑکیلا لباس پہن کر عیدگاہ میں جانا, پھر عبادت کی بجائے گناہ ہی سمیٹنا. جی مولانا نیل پالش لگا کر وضو کرنا, نیل پالش کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ہوتا, اس کو کریدنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ نماز ہی نہ پڑھیں. سچی بات, ایسے فتوے سخت دیتے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے ہم سے یہ بار بار اترتا نہیں, چلو نماز ہی چھوڑ دیں گی پھر اب بچیاں. یہ ایسا ہی ہے جیسے مزدور کارخانہ میں کام کرے, کتنا تیل لگا ہوتا ہے اور میل ان کے جمع ہوا ہوتا ہے. اگر ان بیچاروں کو کہیں کہ یہ پہلے کھرچ کر نکالو, طے جمنی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں تو کم, وہ بیچارے پھر نماز چھوڑ دیں, کیسے بار بار کریں. کوئی بات نہیں, اللہ نے کہا ہاتھ دو. اگر نیل پالش بری وضو کے بغیر جا کر ہاتھ دھوائے کھانا کھانے کے لیے, یا آپ پوچھیں کہ آپ نے ہاتھ دھو لیا تو مولوی مانیں گے کہ نہیں اس نے ہاتھ دھو لی ہے, بے شک اس نے نیل پالش نہیں اتاری. یہی حکم ہے نماز کے لیے, اس کے لیے آگ کھانا کھانا ہو نماز نہ پڑھنی, ہاتھ دھو لیے. مانتے ہو کہ نہیں دھو لیے اس نے, یا اس وقت مانوں گے جب, پھر تو چاہیے کہ ناخن بھی جو ہے نا کسی سے کھنچوا دے, یہ گوشت جو ہے اس کو پانی لگے نا, پھر یہ مولوی ٹھنڈے ہوں گے. کیا بہتر ہے ہاتھ دھوئے, کیا عجیب باتیں کرتے. کوئی بات نہیں, جو مرضی چاہے جمی ہوئی مہندی کی ہو یہ ہو سب ٹھیک ہے, کوئی کھرچنے کی وغیرہ کی ضرورت نہیں, بالکل درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. نماز پڑھیں میری بچیاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. جی فتاوا آن لائن ہے, مولانا سے کیا پوچھیں گے؟ میرا سوال ہے کہ مسجد میں ہم جاتے ہیں نا, ہیلو جی مسجد میں جاتے ہیں نا تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے جاتا ہوں میں. ٹھیک ہے. 4-5 سال کی عمر ہے اس کی. ٹھیک ہے. مسجد والے اسے باہر نکال دیتے, دھکے مارتے, کہتے چھوٹے بچوں کو نہیں نماز پڑھنی آتی, وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. مسجدوں کی طرف اگر کوئی آ جاتا ہے بیچارہ اور لے آتا ہے بچے کو ساتھ, تو آپ نے بتایا دھکے دیتے ہیں, اس چھوٹے بچے کو نکال دیتے ہیں. یہی تو ہماری بدبختی ہے کہ بجائے اس کے کہ بچوں کو برواتے, کہتے چھوٹے بچوں کو بھی لایا کرو, وہ آج ان کو ہو جائے گی. دھکے دیتے ہیں غریبوں کو, اور نہیں سمجھتے کہ اگر وہ پہلے ہی آیا کریں گے, بڑے ہو جائیں گے, تو جیسے درخت کی ٹہنی سخت ہو جائے تو پھر اس کو موڑنا کتنا مشکل ہوتا. نرم کو موڑ سکتے ہیں چھوٹی عمر میں, اور دیکھتے نہیں کہ بالکل چھوٹی بچی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نواسی, حضور نماز پڑھاتے تھے اور اس کو گود میں لیے ہوتے تھے. جب رکوع سجدے میں جاتے اتار دیتے, پھر کھڑے ہوتے, پھر لے لیتے.
حسن اور حسین رضی اللہ عنہ آئے حضور پر سوار ہو گئے, آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ لوگوں نے سمجھا آپ کی روح مبارک قبض ہوگی. بعد میں پوچھا حضور نے آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا, ہم تو پریشان ہو گئے. فرمایا نہیں, بچہ سوار ہو گیا تھا, میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہا کہ اپنا دل خوش کر لے. جب تو کس نے بچوں کو روکا تھا؟ ایک حدیث ضعیف سنا دیتے ہیں کہ بچوں کو اور مجنونوں کو مسجدوں سے دور رکھو. بھئی یہ صحیح ہے, حضور نے فرمایا ثابت ہے, کیوں روکتے ہو؟ بچوں کو آنے دو. باقی اس لیے کہ بچے اگر اکٹھے ہی کھڑے ہو جائیں تو نادان ہوتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ بڑے جو ہے نا اپنی صفوں میں ان کو گھسیڑیں اور اس طرح کھڑا کریں کہ ایک بالغ کھڑا ہو جائے, پھر ایک چھوٹا بچہ, پھر بالغ, ان میں ذرا فرق کر دیں, پھر ٹھیک رہے گا معاملہ. دھکے نہ بیچاروں کو دیں, محبت کریں. کیوں ان کے دل سخت ہو گیا کہ مسجد کی طرف آنے والوں کو دھکے دیتے ہیں؟ سینما میں کوئی دے گا دھکے؟ باہر وہ عیاشیاں کریں گے, کوئی روک رہا؟ کھیلتے رہتے ہیں دکانوں پر بیچارے, وہاں کوئی نہیں دھکے دیتا. مسجد میں غریب آ گیا, انہوں نے دھکے دینے شروع. توبہ توبہ, اللہ کا گھر تھا, اللہ کا بندہ آیا, اس کو کیوں آپ نے دھکے دی؟ تو بیٹا لایا کرو ساتھ, اور ان سے بھی کہو بھائی میری محنت ہے, بھائی میرے بھائی کو نہ اس طرح کرو, یہ میرے ساتھ آتا رہے گا تو عادی ہوگا نماز کا. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. دوسرا سوال بھی ہے جی میری دادی ماں وہ شوگر کے مریض ہیں جی, اور روزے بھی رکھتے ہیں لیکن نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ تراویحیں پڑھی جاتی ہیں, تو یہ اس کے لیے کیا بتانا؟ یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ وہ شوگر کی مریض ہیں تو روزے رکھتی ہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتی, نہ تراویح پڑھ سکتی. تراویح تہجد کی جو بات نہیں تھی, کوئی جو سنتیں اور نفل ہیں نمازوں کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہے, اماں جی چھوڑ دیتی ہیں تو ایسی بات نہیں تھی. مگر ان کو 17 رکھتے ہیں جو ہے نا روزہ رکھ سکتی ہیں اور یہ نہیں کر سکتی, یہ کریں. تراویح وغیرہ کو چھوڑیں, کوئی بات نہیں. اگر نفل نماز ہے, یہ فرض نماز اگر نہ پڑھے بچہ تو پھر روزوں کو کیا فائدہ؟ روزہ سال میں رکھ لیں گے کہ وہ مریضہ, حالانکہ اللہ نے روکا ہے کہ بیمار اور مسافر دوسرے دنوں میں رکھے. کیوں وہ دنگا مشتی کرے؟ اللہ کے دین سے لڑائی لڑ رہی ہیں کہ بیمار ہوتے اور بیماری کو بڑھا رہی ہیں. روزہ وہ بالکل نہ رکھیں. اگر کوئی سردی کے دن آئے پھر کبھی انہیں موقع ملے تو رکھ لیں, اور اگر نہیں ہوتا سال کے دوران تو بے فکر رہے. ایک جو ہے نا مسکین کا کھانا صبح شام کا جو صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے, اتنا حساب کر کے آپ اماں کی طرف سے دے دیں, اور میری طرف سے کہیں کہ آپ نہ یہ زیادتی کریں, اللہ ناراض ہوگا. بیماروں پر وہ کیوں خوش ہوگا جب اس نے کہا کہ نہ رکھو؟ تم جان بوجھ کے رکھتے ہو. نماز پڑھا کریں, 17 رکھتے ہیں جو نا سنتیں نہیں پڑھی جاتی, بے شک یہ پڑھ لیا کریں. یہ ان کو کہیں ضرور. نماز تو اتنی اہم ہے, سارے لوگوں تک میری یہ بات پہنچے گی. امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حج کے سفر میں پتہ چل جائے نا کہ کہیں ایک نماز قضا ہو جائے گی تو حج کرنا اس آدمی کے لیے حرام, وہ حج نہیں کر سکتا. حج کیا کرے گا جب نماز ہی برباد ہوگی؟ کتنی اہم ہے نماز, جس کا ہم نے مذاق اڑایا ہو, جس کا جی چاہتا پڑھتا, کوئی زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. اتنا بڑا فتویٰ ہے کہ ایک نماز کے بھی برباد ہونے کا اندیشہ ہونا کہ وقت پر ادا نہیں, تو ایسے حج کی ضرورت تھی. حج ساکت, حج وغیرہ سب تب ہوں گے جب نمازیں ٹھیک وقت پر پڑھی جائیں. اگر اماں الگ الگ نہیں پڑھ سکتی تو بے شک میری طرف سے کہہ دے کہ زہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, جب بھی وقت ملے دوپہر سے لے کر شام تک یہ 8 رکھتے پڑھ. مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 یہ بھی اکٹھی پڑھ. مگر وہ میری بہن یہ نماز نہ چھوڑے, نماز کے بغیر کسی کام نہیں, یہ روزے وغیرہ. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ جو کاغذ دیکھے گا نا, پرچے, نماز, جس کی نماز ٹھیک ہوگی باقی عمل دیکھے گا, ورنہ پھر کسی عمل پر نظر ہی نہیں ڈالے. نماز کا نا یہ کریں حال کہ وہ نہیں پڑھتی, لیٹ کر پڑھیں, بیٹھ کر پڑھیں, جس طرح پڑھی جاتی نہ پڑھ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی مولانا, افطاری کے وقت کی مسنون دعا, دعا کے حوالے سے افطاری کے وقت. افطاری کے وقت جو سنت ہے نا وہ تو یہی ہے کہ جب وقت ہو جائے نا, اور اعلان ہو سائرن وغیرہ سے یا اذان سے, تو بغیر لمبی چوڑی دعاؤں کے نا فوراً بسم اللہ کہہ کر منہ میں ڈالیں. جب کھا پی لے نا فارغ ہو جائیں, پھر وہ دعا پڑھے اللہ ملکا سمت والا کا. تب تو اتنی ہے چھوٹی, یا یہ صحیح جو زیادہ ثابت ہے, ذہب الظمأ وابتلت الروح وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ بعد میں پڑھنی. السلام علیکم. وعلیکم جی. ہیلو. وعلیکم السلام جی, کون دوست ہیں؟ عمران کمار بات کر رہا ہوں. جی. مولانا صاحب سے بات ہو سکتی؟ ہاں جی مولانا, کیا پوچھیں گے مولانا سے آپ؟ مولانا صاحب کہ یہ صدقہ اور فطرانے کے متعلق. کس کے متعلق؟ صدقہ اور فطرانے کے متعلق سوال پوچھنا تھا. فطرانے کے بارے میں پوچھیں میرے بھائی, کیا پوچھنا؟
مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ ہمارے یہاں ایک عورت کام کرتی ہے کپڑے وغیرہ دھونے کا، اور دوسرے گھروں میں بھی کرتی ہے نا، اس کا جو ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں. اس کا جو خاوند ہے وہ اس سے علیحدگی اختیار کی ہے، اس نے اسے خرچہ ورچہ نہیں دیتا. اس کا جو مکان ہے اس کے باپ نے اسے بنا کے دیا، اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، اور اس کو فطرانہ وغیرہ ہم دے سکتے ہیں یا کہ نہیں دے سکتے؟ نہیں، آپ بلا کسی ہچکچاہٹ کے دے سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں، اس کا زیادہ حق ہے. اگر وہ واقعی مسکینہ ہے اور اس کے حالات ایسے ہیں تو آپ اس کو فطرہ دیں، یہ صدقۃ الفطر دے دیں، اس کو جائز ہے، کوئی ڈر نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟ بڑی مہربانی صاحب، بہت اللہ شکریہ. حافظ. جی مولانا، ایک تحریری سوال بھی ہے فطرانے کے حوالے سے کہ کیا فطرانہ کی جو رقم ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنی چاہیے یا بعد میں؟ رسول کریم علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے یہ صدقۃ الفطر عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے، عید کی نماز نہیں، عید کو نکلنے سے پہلے، گھر سے جانے سے پہلے ادا کر دیا، اس کا تو صدقۃ الفطر ہے. اور جس نے بعد میں دی وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ، ٹائم گزر گیا، وقت نہیں رہا. وقت اس کا یہ ہے کہ پہلے ہو جانا چاہیے نماز سے اس کو ادا، بلکہ انہیں دنوں میں دے دینا چاہیے، اتنا بھی لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. پورے مہینے میں اگر آپ دیکھیں کوئی مسکین ہے، غریب ہے، تو عید پر ٹالیں گے. اگر آپ کو اور دینے کی کچھ توفیق نہیں ہے تو صدقۃ الفطر ہی غریب کو دے دے، اپنے بچوں کا پیٹ پال. جی مولانا، ایک اور سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ایک شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کرتی ہے، یا وہ کون سی بات ہے جو کسی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے؟ دائرہ اسلام میں جو چیز داخل کرتی وہ ایک ہے کہ وہ اطمینان قلب سے اور شرح صدر کے ساتھ یہ اعلان کرے، اس میں کوئی فراڈ نہ ہو، دل میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہادی رہنما ہیں، میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، جو ان سے ثابت ہوگا نا میں اس کو سچا مانوں گا. یہ اقرار و ایمان جو نا کہ حضور کو سچا نبی مانے اور اس آمادگی کا اظہار کرے کہ جو چیز آپ سے صحیح ثابت ہوگی میں اس کا انکار نہیں کروں گا. اسلام میں اس سے داخل ہوتا ہے اور نکلتا بھی اس سے ہے. جس دن کوئی بدبخت اس بارے میں مطمئن نہ رہے اور کہہ دے کہ مجھے اب حضور کی رسالت پر اطمینان نہیں رہا، میں نہیں آپ کو سچا نبی مانتا، وہ جھوٹے سے معاذ اللہ، پھر وہ کافر ہو جائے. اس کے علاوہ باقی مسائل جو نا ہمارے کہ ایک مولوی کہتا ہے یہ نہ مانے کافر ہو، یہ باتیں ساری غلط ہیں. صاحب البحر الراق بہت بڑے حنفی عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے جب کتابوں میں دیکھا نا کہ لائنوں کی لائنیں علماء نے لکھی ہوئی، اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے، تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے یاد کیا کہ ان روایتوں میں سے کسی روایت کے مطابق میں فتویٰ کفر کری. میں نے توبہ کر رہی اللہ سے کہ سارے جہنم میں جائے فتوے، کسی کلمہ گو کو میں کافر نہیں کہتا. یہی میری بات ہے. میں ہر جگہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، قبلہ کی طرف مادے منہ کر کے پڑھ رہے، کیوں ان کو کافر کہتے؟ کوئی غلطی ہے ان کی، کوئی بات غلط ہے؟ بے شک ہے، یہ بات نہیں صحیح، یہ غلط ہے. کافر تو وہ کم وقت اس وقت ہوگا جب عیسائیوں ہندوؤں کی طرح کہہ دے گا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھوٹے، پھر کافر ہوگا. یا آپ کے بعد کوئی نیا نبی بنا لے گا. نیا نبی بنانے سے یہ ہے کہ وہ پھر ضرور ہم سے کٹ جائے گا. نبی ایک ایسا منصب ہے، امام مانے، مجدد مانے، مہدی مانے، اس سے بگڑتا نہیں کوئی. جس کا جی چاہے کسی نیک آدمی کو مانے. جب وہ کہتا نا کہ یہ نبی آ گیا، جیسے یہ قادیانیوں نے کہا، اب مصیبت پڑ گئی. اگر ہم اس کو نہیں مانتے ہم کافر ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے 90 سال سے ہی کہا ہے. یہ جو لوگ بڑا ترس کھاتے ہیں نا کہ بیچارے کلمہ پڑھتے کافر، ان سے پوچھو کہ ان سے کم بختوں سے پوچھو کہ ہم کیا، تم ہی پوچھ لو جن کے ہم وہ کہہ دیں کافر ہے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہوا کہ معصوم بنتے. وہ ہمیں سب کو امام کعبہ سے لے کر مشرق مغرب کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور کہنا چاہیے. ایک شخص کو نبی مان کے پھر اس کے منکروں کو کیوں مسلمان مانے؟ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. ہمارے امام کے پیچھے نماز کو حرام کہتے ہیں. ہمیں بچی دینے کو کہتے ہیں، وہ کافر کو بچی دینا. ہمارا جنازہ ایک بچہ چھوٹا سا اس کا بھی حرام سمجھتے، کافر کا بچہ. وہ بھی جانتے ہیں کہ نبی ایسی شے ہوتا ہے، نبی کو جو نہ مانے وہ کافر ہو جاتے ہیں. ہماری تہجدیں نمازیں سب ان کی نظر میں کچھ نہیں. اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو نیا نبی مان لے وہ پچھلی امت سے کٹ جاتا، سچا یہ جھوٹا وہ جانے کٹ جاتا ہے. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور کو نبی مانا، الگ امت بنے گی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تک سارے وہ بھی مانتے، ہم بھی مانتے. ہم نے ایک نئے کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، 2 امتیں بنی. عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، یہودیوں سے نبی میرے بچوں اور بہنوں کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کفر ایمان کی لکیر بن جاتی ہے. یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے اگر جھوٹے کو مانا، یا وہ کافر ہو جائیں گے جنہوں نے ایک سچے نبی کو نہیں مانا. اس لیے باقی فرقے جو ہے نا، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، دوسرے، ان کا یہ حال نہیں ہے.
یہ رسول اللہ کے امتی ہیں, حضور کو آخری نبی مانتے ہیں, ان کے مسائل ہو سکتا ہے غلط ہو, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ان کی ٹھیک, مگر یہ کفر کی کوئی بات نہیں. بالکل جو کفر کو اتنا آسان کر رکھا نا کہ توپیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور دہانوں سے بم برس رہے, یہ غلط بات. جی مولانا سوال کافی ہے, وقت کچھ کم ہے, جلدی سے بس ایک آدھ کر لیں. کتنا وقت ہو گیا؟ چلیں کال ایک لیتے ہیں پھر اس کے بعد. السلام علیکم. مرکز میں جی فتاوی آن لائن ہے, کون دوست ہیں؟ جی جی محمد عظیم. جی عظیم صاحب, مولانا سے کیا پوچھیں گے آپ؟ وہ یہ ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں, لیکن جو اعتکاف کا پہلا روزہ ہے اس میں ایک پیپر آ رہا ہے میرا, ایگزام. آپ کا امتحان ہے؟ جی. ایسا ہو سکتا ہے کہ اعتکاف پہ بیٹھ جاؤں 4 تاریخ کو, 5 کو پیپر دینے کے لیے چلا جاؤں اور واپس پھر مسجد میں آ جاؤں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے جی, مولانا بتاتے ہیں ابھی آپ کو. عظیم صاحب, جی عظیم صاحب ہیں. انہوں نے یہ بات پوچھی ہے کہ میں اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہوں, اللہ مبارک کرے, اللہ قبول فرمائے, مگر اس میں کہتے ہیں کہ ایک دن امتحان بھی ہے میرا, پرچہ دینا. ایسا میں کر سکتا ہوں کہ بیٹھ جاؤں پھر پرچہ دینے کے لیے چلا جاؤں پھر آ جاؤں؟ تو یہ عظیم صاحب جتنے دن آپ چاہتے ہیں بیٹھیں, جتنے دن جی چاہتا ہے آپ باہر چلے جائیں, ان کا ثواب تو نہیں ملے گا, مگر پھر آ کر آپ جتنے دن بیٹھیں گے پہلے یا بعد میں اتنوں کا آپ کو اجر مل جائے گا. یہ کوئی نہیں کہ آپ بند گئے, آپ پہلے ہی نیت کر لیں کہ اس دوران میرا پرچہ آ رہا, ایگزامینیشن ہے, اس دن میں نہیں اعتکاف کروں گا. وہ پہلا بھی آپ کا روز ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد بھی جو بیٹھیں گے ٹھیک ہوگا, درمیان میں بشک ناغا کر لیں. اور اگر تھوڑے دن بھی کوئی بیٹھنا چاہتا ہے نا تو یہ بھی نہیں کہ 10 دن ہی بیٹھے, 10 دن تو اگر کوئی ہمت کرے تو بڑی بات, بلکہ شروع سے اگر کوئی بیٹھ جائے 30 دن ہی, یہ بھی بڑی نیکی کی بات ہے, کوئی بندش نہیں, ایک نفلی نیکی ہے. اور اگر کوئی تھوڑے دن بیٹھے 1 یا 2 دن جتنی توفیق ہو وہ بھی جائے, جتنا نصیب ہو سکے حصہ لینا چاہیے. آپ شروع سے یہ طے کر لیں کہ درمیان میں نے جانا, پھر ٹھیک ہے, پہلا اعتکاف ہی درست بات کا, درمیان میں آپ امتحان دے لیں, اللہ کامیاب کرے, مہربانی کرے. مسنون اعتکاف ہو تو نہیں نہ پھر رہے گا کہ نہیں رہے گا. مسنون تو 10 دن ہی ہے نا لگاتار. اچھا مسنون نہیں ہوگا, نفل اعتکاف ہے نا, تو کوئی بات نہیں. ویسے تو آپ دیکھیں نا, اس کو عام نہیں ہم کرنا چاہتے, مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی ساتھیوں کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر سارا دن نہ باہر رہے, آدھا دن سے کم رہے نا, تو پھر بلا وجہ بھی اگر کچھ چلا جائے تو گنجائش ہے. اس لیے آپ پرچہ دے کر نا کوشش کریں کہ آدھا دن نہ گزر جائے, جلدی آ جائے 2-3 گھنٹوں میں. یہ بھی فتویٰ فقہ حنفی میں موجود ہے کہ پورا دن نہ باہر رہے آدھے سے زیادہ, پھر جان بوجھ کر بھی کوئی نکل جائے تو اعتکاف مسنون بھی نہیں ٹوٹتا. کچھ رعایتیں بھی ہوتی ہیں نا, جو آپ جیسے لوگ جو پڑھے لکھے اور کچھ مجبوریاں بھی امتحان کی ان کو بتانی پڑتی. باقی جو پورا دن ہی بیٹھنا چاہتے ہیں 10 شاباش, بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ جی عظیم صاحب. پروگرام آپ نے دیکھا اور سنا فتاوی آن لائن, جس کو آپ تک پہنچانے کے لیے کوشش کی مرکز حرمین الاسلامی اور پاسبان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں نے. مہمان شخصیت تھے مولانا محمد اسحاق صاحب, جو خطیب ہیں جامع مسجد کریمی, محلہ جیلانی پورہ, گلی نمبر 1 کے, اور میں تھا آپ کا میزبان سید علی حسنین. کل انشاءاللہ اسی پروگرام کے ساتھ اسی ٹیلی فون نمبر پر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ان پروگرام کی سیڈیز جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں شیف کمپیوٹر سے. شیف کمپیوٹرز کی دکان ریک سٹی مارکیٹ میں ہے, احمد میڈیکل سٹور کے پیچھے والی گلی میں. وہاں سے آپ کو یہ سیڈیز انتہائی کم قیمت پر مل سکتی ہیں. بہت سے تحریری سوالات ہیں جو آج ہمارے پاس جمع رہ گئے ہیں, انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نیکی کے اس کام میں ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. خدا